السلام علیکم. آج کا ولاگ اور فوزیہ کلثوم رانا. آج بہت ساری چیزوں کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایک اہم فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا ہے جو کہ پٹیشن دائر کر رکھی تھی. خاص طور پر اپیل کر دی گئی تھی زاہد جعفر کو بچانے کے لیے. لیکن یہ بہت خوش آئند فیصلہ ہے جس میں کورٹ نے اس کی جو کہہ لیں عمر قید ہے وہ برقرار رکھی ہے اور سزائے موت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. لیکن اس فیصلے سے یہ نظر آ گیا ہے کہ کسی طرح سے جو حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی تھی اور زاہد جعفر جو ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ذہنی مریض ہے. اگر ہم بہت ساری چیزوں کو پرکھیں تو ہمیں اس میں وہ نشہ یا پھر کسی عورت کے ساتھ اتنا ظلم کرنا شاید کوئی نارمل شخص ویسے کر تو نہیں سکتا. لیکن جب قانونی بنیادوں پر اور طبی بنیادوں پر اس کا تمام تر جائزہ لیا گیا تو وہ بالکل نارمل حالت میں تھا. اور اس نے جس طرح سے نور مقدم کو تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ اپنی جان سے چلی گئی. جس اس سارے کیس کو اس پوری ہسٹری کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑی فتح اس سینس میں ہے شوکت مقدم صاحب کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, کہ انہوں نے اس کیس کو چھوڑا نہیں. وہ جو ایک سو کالڈ ہوتا ہے نا کہ آج بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ نور مقدم کا لائف سٹائل یا پھر کوئی عورت جو ہے جس کو زبرجنسی کا نشانہ بنا دیا جائے تو اس کے بھی لائف سٹائل پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لائف سٹائل, کپڑے, رہن سہن, اس کا حلیہ کیسا تھا, وہ کیسے رہتی تھی, کیسے کھاتا تھا پیتا تھا, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, جب کسی پر ظلم ہو جاتا ہے تو یہ والی جو اسٹیریو ٹائپنگ ہے یہ بہت زیادہ زیر بحث آ جاتی ہے. قطع نظر کہ اس کا لائف سٹائل کسی کا بھی ذاتی کیا تھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی خدا نخواستہ پیسز کر دیے جائیں, اس کی جان لے لی جائے. جو کسی سے دوستی کے لیے ایک اعتماد ہوتا ہے ایک رشتے میں, ایک تعلق میں, اس کو اگر پامال کرتے ہوئے یہ عبرتناک سزا دے دی جائے تو میرے خیال میں پورا اسلام آباد تو کیا پورا معاشرہ ہل کر رہ گیا تھا. نور مقدم کے قتل کے بعد سے جو صورتحال سامنے آئی تھی سب کا دل دہل گیا تھا. اس کے بعد سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں. لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ان کے ملازمین تھے ظاہر جعفر کے گھر پر, ان کی سزا کو کہہ دیا ہے کہ یہ کافی ہے. حالانکہ میں یہ کہوں گی اگر اس پہ بات میں کروں اس فیصلے پر, تو اس فیصلے پر بات کرتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ جس طرح سے ہم نے وہ فوٹیج دیکھی تھی, وہ مناظر دیکھے تھے کہ وہ بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں مجھے بچا لو, یہ مجھے مار ڈالے گا. تو ہم نے دیکھا تھا کہ سیکیورٹی گارڈ نے وہ باہر کا گیٹ نہیں کھولا تھا اور کس طرح سے جو وہ ظالم درندہ جو ہے ظاہر وہ اس کو کھینچ کر لے کے جاتا ہے اور پھر کتنا برا حال اس کا وہ کرتا ہے. تو یہ ساری سچویشن میں چلیں ٹھیک ہے کورٹ کا فیصلہ ہے, اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ قتل کی معاونت میں آتا ہے, یہ سہولت کاری میں آتا ہے. لیکن سب سے زیادہ خوش آئند یہ ہے کہ آج کے فیصلے میں اس کو معافی نہیں ملی. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اب ریویو میں جائیں گے اس فیصلے کو مزید جب پرکھا جائے گا, کیا کچھ مزید اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے گا, کیا اس میں کوئی خامیاں قباحتیں مزید بھی نکل آئیں گی. تیسری ایک اہم چیز اس فیصلے کے بعد سے جو ڈسکس ہو رہی تھی وہ یہ بھی ہو رہا تھا جی سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ زاہد جعفر کے وکیل کے طور پر ظاہر ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور جو شاہ خاور ہے وہ نور مقدم کو وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو کوئی بھی وکیل ہوگا چاہے وہ مجرم یا ملزم, ظاہر ہے وہ تو ایک بات کا فیصلہ ہوا کرتا ہے. تو کسی کو بھی ظاہر ہے کسی کا بھی پیشہ ورانہ کام ہے کہ آپ جائیں گے آپ وکیل بنیں گے. لیکن کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے سلمان صفدر کو کہ وہ شاید پیسوں کے لالچ میں ان کو یہ کیس نہیں لینا چاہیے تھا, یہ کیس انہوں نے کیسے لے لیا. تو یہ ایک وہی والی بات ہے کہ ملزم کو بھی اپنے دفاع کا یا ٹرائل کا حق ہے. تو شاید سلمان صفدر صاحب نے بھی یہی سوچ کر, یا پھر کوئی کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی لاکونے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے, بہت ساری چیزوں سے کچھ ایسے اہم نکات ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ملزم ہوا کرتا ہے کیا اس کو ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے. اب اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ریویو کے بعد سے کیا صدر پاکستان معاف کر سکتے ہیں. تو ہسٹری میں بہت کم ہی ایسے ہوا ہے کہ صدر پاکستان نے کسی کو معافی دی ہو, اور اس سطح کا اتنا ہائی پروفائل کیس جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ویسے بہت سارے معاملات پر تنقید ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے جو ایک ان کی پروگریسو سوچ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں دھندلاتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن ہمیں خاص طور پر ایک امید ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ جعفر ہے ظاہر, اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اور وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. دوسری اہم ترین بات جو ہے ہندوستان کے ساتھ جاری جو کشیدگی ہے, مارکہ حق کو جو ہے پورے ملک میں جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ وفاقی کابینہ کا ایک اہم ترین اجلاس ہوا, اور اس اہم ترین اجلاس میں ایک بہت اہم ترین فیصلہ کیا گیا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کو فیلڈ مارشل کا جو اعزاز ہے وہ عطا کیا گیا ہے ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی بنا پر, جو انہوں نے اس کشیدگی کے ماحول میں فیصلے لیے جو کہ درست ثابت ہوئے اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑی.
آج اس موقع پر ہم تمام تر ہمارے جو ایک ایک سپاہی ہے جو گرمی میں، دھوپ میں، جنگل میں، بارش میں، برف پر، چوٹیوں پر، اور ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان سپاہیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو اس جنگ کے محاذ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے جو تھے، جس طرح مادر وطن پر فدا ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے تیار تھے، اور کتنی مشکل میں کہہ لیں کہ دشمن کے ناپاک جو عزائم تھے ان کو ناکام بنایا گیا ہے۔ ہم ان تمام تر پائلٹس کو سلام پیش کرتے ہیں، اس تمام تر ٹیکنیکل عملے کو جو اس سارے پروسیس میں شامل تھا اور دشمن کو جواب دینا تھا۔ تو ہمیں نظر آیا جس طرح سے جو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل ہے، اعزاز ہے، وہ دیا گیا ہے آرمی چیف کو، اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے آئی کہ جو ہمارے ایئر چیف ہیں ان کو بھی بہت زیادہ، ایئر مارشل جو ظہیر صاحب ہیں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا۔ ہماری جو فضائیہ ہے اس کو آسمانوں کا شاہین کیا 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 کلابے ملائے گئے اور اچھے ملائے گئے، اچھی بات کی گئی کہ انہوں نے جس طرح سے دفاع کیا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی آئی کہ کیا ان کو بھی مارشل آف دی ایئر جو ہے وہ ٹائٹل یا اعزاز جو ہے ان کو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ جب ہم فیلڈ مارشل کی بات کرتے ہیں تو یوزلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس ہستی کو، جس چیف کو یہ ملتا ہے، اس نے ایک سے زیادہ محاذوں پر جو ہے وہ کہہ لیں کہ خدمات انجام دی ہوتی ہے، کئی فرنٹس کا ان کو سامنا ہوتا ہے جہاں پر وہ کنفرنٹ کرتے ہیں۔ اور ہمیں نظر آیا کہ جس طرح سے دشمن نے پاکستان پر ایک دھاک لگائی ہوئی تھی اور نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ ایک جعلی بدماش کے طور پر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہا تھا، تو پاکستان نے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کیا۔ سیاسی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے بہت ساری پوائنٹ سکورنگ کی گئی ہے۔ ان کے جو بابائے نون لیگ ہیں جو کہ نواز شریف ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ساری جنگ جو ہے، سارا منصوبہ، سارا جواب جو ہے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے۔ پھر ہمیں نظر آیا کہ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بابانگ دہل یہ دہرایا کہ نہیں، یہ آرمی چیف ہیں جنہوں نے یہ سارا جواب اور یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے انہوں نے پلان کی تھی۔ تو آج ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جو نواز شریف کے بارے میں بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی وہ بھی ایک طرح سے ختم ہو گیا، وہ کل ہو کر رہ گیا، کیونکہ ہم نے دیکھا جنگ کے دنوں میں نواز شریف کی کوئی ہمیں ٹویٹ سامنے نہیں آئی۔ جب فوج نے یہ دھاک بنا دی پوری دنیا میں تو اس کے بعد ہمیں سی ایم پنجاب جو ہیں ان کی ٹویٹ نظر آتی ہے ایکس پر، اور پھر اسی طرح سے نواز شریف کی ٹویٹ نظر آئی تھی۔ اور پھر جب پنجاب گورنمنٹ کے جو ترجمان ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اپنے نمبر گیم بنانے کے لیے نواز شریف کے سامنے ان کا نام اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جی ساری اسٹریٹجی انہوں نے ترتیب دی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر انہوں نے ترتیب دی ہوتی تو میرے خیال میں فیلڈ مارشل کا اعزاز ان کو آج مل جاتا، تو ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایک جس بھی شعبے کا یہ کام تھا انہوں نے ہی یہ کام سر انجام دیا تھا، اور اسی وجہ سے جو آرمی چیف ہیں ان کو یہ اعزاز عطا کیا گیا ہے۔ اور اس کی خوشی میں جو تمام تر نامور سیاسی اور عسکری اور دیگر جو شخصیات ہیں وہ ان کو مبارکباد دے رہی ہیں، کیونکہ یہ دوسری دفعہ ایسے ہوا ہے ایوب خان کے بعد سے کسی کو فیلڈ مارشل کا جو ایک ٹائٹل ہے، ایک اعزاز ہے، وہ حاصل ہوا ہے، جس کو سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں بھی دو لوگوں کو، ایک مانک شاہ بہت امپورٹنٹ ہے، 1971 کی وار کے بعد سے ان کو جو ہے یہ اعزاز عطا کیا گیا تھا۔ اس میں تو ظاہر ہے ان لوگوں نے جس طرح مکتی بانی کے ذریعے 71 کی جنگ اور سارا جو وہ صورتحال بنی تھی اس میں بنگلہ دیش کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج اگر ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ان کی مکتی بانی تھی اور انڈیا کی جو پراکسی گورنمنٹ وہاں پہ چل رہی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور اپنی سوچ کے مطابق جو بنگلہ دیش ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور جس طرح سے پاکستان نے ہندوستان کی کھلی جارحیت کا وہی جملے، ہمارے الفاظ، وکیبلری شاید اتنی بدل نہیں پاتی ہے، کیونکہ ہندوستان نے اپنی بومیوں کی وجہ سے یہ الفاظ ہمیں رٹا دیے ہیں کہ ان کو منہ توڑا، ہم نے واقعی میں جواب دیا ہے، کیونکہ وہ اتنی سازشیں کرتے ہیں اور وہ باز بھی نہیں آتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس پار بھی اس پار بھی سانس لینے والے انسان جو ہیں وہی بس رہے ہیں، اور ان کا ریڈیکلزم اتنا انتہا کا ہے۔ اگر کوئی انڈین شہری ہے اور وہ اپنی کھلی سوچ کے ساتھ آر ایس ایس پہ اور مودی گورنمنٹ پہ تنقید کر رہا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، تو ان کی شہریت لے رہے ہیں، اپنے ٹک ٹاکرز کو وہ گرفتار کر رہے ہیں، پاکستان کے جو انفلوئنسرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ، ایکس اکاؤنٹ ہیں وہ بند کر رہے ہیں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان جو ہے زبان بندی کر کے، اطالہ بندی کر کے یہ کیا حاصل کر لے گا، کیا آوازوں کو دبا دینے سے ہندوستان کی جو نالائکی ہے، مودی کا جو فال ہے جو شروع ہو چکا ہے، جو کہ بہت پہلے سے شروع تھا، مجھے تو لگ رہا ہے اس کا مڈ ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کر پائے گا؟ نہ وہ کسی کو بولنے نہیں دے رہے، جس طرح صوفیہ قریشی کی انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بی جے پی کے لیڈر نے سپریم کورٹ انڈیا میں معافی مانگی ہے، اور میں سلام پیش کرتی ہوں انڈین سپریم کورٹ کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں،
یہ معافی ہم قبول نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کی معافی قبول بھی نہیں کرنی چاہیے جو مسلک کو، فقہ کو، نسل پرستی کو، زبان کو، مذہب کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے تفرقہ ڈالتے ہیں، فساد ڈالتے ہیں اور جنگ ڈالتے ہیں اور برے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ RSS کی ایمان پر ایسا کرتے ہیں. ہندوستان میں ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے. جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے خطے ایسے تھے جن کو ہم ڈسکس کیا کرتے ہیں. ابھی ہندوستان کی جارحیت کو بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی کشمیر کو لے کر، کیونکہ مسئلہ تو کشمیر کا ہے جو کہ سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن کا انفنش ایجنڈا ہے اور آج تک ہے. ریزولوشنز UN کی موجود ہیں لیکن ان کو ان کے مطابق حل نہیں کیا جاتا. لیکن ایک اور مسئلہ ہے، ایک ناجائز ریاست اور بھی ہے، اور وہ اسرائیل ہے، جس کے ساتھ آج برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. جس طرح سے وہ نسل کشی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی، ایک ایسی قوم کی جو کہ شروع سے وہاں رہ رہے تھے، اور اسرائیلیوں کو کس طرح اللیگلی وہاں پر بھیجا گیا، پھر انہوں نے نکبہ بھی کرا لیا، ہر بری چیز انہوں نے کی. اور اس دور جدید میں بھی کتنا ظلم وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن شاید ہم اتنے کمزور، ہم اتنے نالائق، ہم کیسے انسان ہیں. مذہب تو بالکل ایک سائڈ پہ رہ جاتا ہے کہ ہم ان کی اخلاقی سفارتی کوئی مدد نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے لیے بول نہیں پا رہے ہیں. ایون کہ ہم ان کے لیے بولتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے YouTube بین ہو جائیں گے، ہمارا ایکس کا اکاؤنٹ، ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ، یہ ایپس کے پیچھے انہوں نے ہماری زندگی کو لگا دیا، لیکن ہم کسی کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں. اگر ہم بات کریں صرف اسلام کے ماننے والوں کی، تو کہا گیا تھا کہ تم لوگ ایک عمارت میں اینٹ کی مانند ہو، ایک کو بھی نقصان ہوگا تو دوسرے کو ڈیمیج ہو جائے گا اور پوری کی پوری عمارت جو ہے وہ گر جائے گی. تو معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ پوری کی پوری عمارت گرے گی جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے. اور اکٹھ جو ہے وہ کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں، وہ معاشرے کی بنیاد پر، وہ فلاح کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور تمام تر انسانوں کو فلسطینیوں کے ساتھ جو بدترین سلوک ہے اس کے بارے میں بولنا چاہیے. اب صاحب بہادر ٹرمپ جو ہیں، جس طرح سے وہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ میں نے جنگ بندی کروائی ہے ہندوستان پاکستان کی، اور انڈیا تو اس بات کو، امریکہ کو یہ کریڈٹ تک نہیں دے رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ شاید ٹرمپ نے کچھ زیادہ ہی کھچائی کر دی ہے مودی کی، جو کہ ان کے جو منسٹرز ہیں وہ ٹرمپ کے اگینسٹ بیانات دے رہے ہیں کہ امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. حالانکہ CNN کے جرنلسٹ سمیت بہت سارے لوگ اس انفارمیشن کو ویریفائی کر چکے ہیں کہ ہندوستان نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جنگ بندی کر دی جائے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ٹرمپ جو ہیں، جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی جائے، نیتن یاہو جو ہیں، کیا وہ اپنی ناجائز ریاست کا جو ایک کہہ لے دوام ہے اس کو کم کریں گے؟ نہیں کریں گے. فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم وہ کریں وہ کم ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا اگر ٹرمپ نے واقعی میں یہ جنگ بندی کرائی ہے تو میں تو کہتی ہوں ایک جنگ بندی وہ پھر فلسطین میں بھی کرا کر دکھائیں. جو غزہ کی پٹی میں ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ختم کرا کے دکھائیں. وہاں پر انسانی بنیادوں پر جو امداد جانی چاہیے وہ بھی کھول کر دکھائیں. اور وہاں پر جو ہسپتالوں کو، ساری چیزوں کو نشانہ بنایا گیا، بجائے یہ کہ وہ اس طرح کے فارمولاز دیں کہ وہ لیبیا پر سے پابندیاں اٹھا دیں گے، وہ شام میں سے پابندیاں اٹھا رہے ہیں، کہ وہ ان فلسطینیوں کو کہیں اور آباد کریں گے، اور غزہ وہ اپنی ٹائپ کا کوئی ماڈل بنانا چاہتے ہیں. تو ایسا فلسطینیوں کو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. وہ انہی کی سرزمین ہے، وہ وہیں پر رہنا چاہتے ہیں. تو اب میرے خیال میں بڑی طاقتوں کا اور مسلم ممالک کا بھی یہ رول بنتا ہے، OIC کا بھی رول بنتا ہے کہ آپ ہنگامی بنیادوں پر اکٹھے ہو جائیں اور یہ امریکہ کو اور دیگر پاورز کو یہ باور کرائیں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام تر سفارتی اور دیگر تعلقات جو ہے فوری طور پر منقطع کر دیں، تاکہ جو وہاں پر نہتے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان سے 2 ماہ کے بعد سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہوئی ہے. جیل کی اپڈیٹس بھی آپ کو ضرور دیں گے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے یونٹی کی بات کی ہے، اتحاد کی بات کی ہے. تو کہیں اس اتحاد کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ایک کہتے ہیں نا اندر کھاتے بات چیت چل رہی تھی، کیا اس کا اثر تو نہیں ہے؟ کیا واقعی عمران خان جو ہے 2025 میں باہر آنے والے ہیں؟ ہم عید سے پہلے، عید کے بعد کی بات نہیں کرتے. کچھ ایسی قیاسرائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں جو تحریک چلانا چاہتی ہیں اس کو روکنے کے لیے ایسے خبریں جو ہیں وہ باہر لائی جاتی ہیں. لیکن بہت سارے جو مبصرین ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شاید جلد جو ہے عمران خان وہ جیل سے رہا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے تو کوئی بھی ایسے سالڈ اب ریزن نہیں ہے کہ وہ جیل میں مزید جو ہے وہ قید کی چکی کاٹیں گے. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جنگ کے دنوں میں باقی حالات میں ان کی طرف سے کوئی الزام تراشی نہیں کی گئی، کوئی پرسنل جو ان کو برا لگتا تھا گورنمنٹ کو یا بہت ساری اور شخصیات کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو لگتا ہے حالات کسی اور طرف جانے والے ہیں. ہو سکتا ہے ملک کی بہتری کے لیے یہ اچھا ہو. فردر اپڈیٹس کے لیے ہمارا جو مائنس نیوز ہے اسے فالو کرتے رہیے.